اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج پورے پاکستان میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ 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 ہمیں یہ دن نصیب ہوا۔ خواتین و حضرات، پورے پاکستان کو، اہل وطن کو ہماری جانب سے عید الفطر کی دلی مبارکباد، اور دنیا میں جہاں جہاں آج عید منائی جا رہی ہے وہاں بھی ہماری مبارکباد پہنچے۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ یہ دو عیدیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ خواتین و حضرات، ہم اپنے 4 جید علماء کی خدمت میں یہ سوال بھی رکھیں گے کہ کیا یہ عید الفطر روزے داروں کو انعام دیا گیا ہے؟ فطرے کے مسائل کیا ہیں؟ فطرے کی اہمیت کیا ہے؟ آج کے دن مسلمان مرد اور خاص طور پر مسلمان خواتین، ان کی سرگرمیاں کیا ہونی چاہیے؟ آج غریبوں کو، اور خاص طور پر جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، ان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، اور ایک سب سے بڑا سوال یہ رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن کا اہتمام کس انداز سے کیا کرتے تھے، امت کو تعلیم کس طرح کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کا جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جزو، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، طویل سلسلہ آپ کے ساتھ پروگرامز کا سابق ممبر، اسلامی نظریاتی کونسل۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ایک اور جانا مانا نام، مقبول اور معروف نام، ہمارے ملک کا ممبر، اسلامی نظریاتی کونسل، جید عالم دین۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، جدید مسائل ہوں، قدیم مسائل ہوں، گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات کہ مفتی ارشاد صاحب آج کے پروگرام میں شریک ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب سے آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ مفتی صاحب، ارشاد فرمائیے، یہ عید الفطر، بلکہ اس سے پہلے آپ کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ کیوں مناتے ہیں ہم عید الفطر، اور کیا اس سلسلے میں یہ دو عیدوں کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی، ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انیق احمد صاحب، ہماری طرف سے بھی آپ کو سب کو، پوری ملت اسلامیہ پاکستان اور امت مسلمہ کو عید سعید کی پرمسرت ساعتیں مبارک ہوں۔ بہت شکریہ۔ لفظ عید عود سے بنا ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اور اس کو نیک فعل کے طور پر عید کا نام دیا گیا کہ ہر سال خوشی لوٹ کر آتی ہے۔ جیسے قافلہ کے معنی پلٹ کر آنے والے کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے۔ سو ایک طرح سے یہ دعا ہوتی ہے کہ یہ اپنی منزل و مراد کو پا کر سلامتی سے واپس آ جائے گا۔
خوشی کے موقع کو بھی عید سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی لیے عالم عرب میں نیشنل ہالیڈے کو عید الوطنی کہا جاتا جی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ دعا کی گئی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے تیار خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری ذات بابرکات کی جانب سے ایک نشانی ہو۔ اس ہماری جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اس کا جو پس منظر حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے کہ عن انس لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر۔ کہ جب حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کر کے مسلمان آئے، تو پھر دوسرے سال یہ عید مشروع ہوئی کہ جب وہاں آئے تو اہل مدینہ کے دو تہوار کے دن تھے جن کو نیروز اور مہرجان کہا جاتا تھا، تو پوچھا گیا کہ ما ہذان الیومان، یہ دو دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل تماشے کرتے تھے، ناؤ نوش کی محفلیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو دنوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہتر دن عطا فرما دیے ہیں، اور وہ ہیں یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ سو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کے مزاج میں اور ہر قوم میں سال میں کوئی نہ کوئی خوشی کے، مسرت کے، شادمانی کے ایام ہوتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ اجتماعی طور پر کوئی مسرت کا اہتمام ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو دوسری اقوام ہیں ان کا جشن مسرت جو ہے وہ بے اعتدالی پر مبنی ہوتا ہے، رنگ رلیاں ہوتی ہیں، ناؤ نوش ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے۔ تو اسلام نے یہ تعلیم دی کہ مسلمانوں کے لیے جو عید اور شادمانی کا سب سے بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان مل کر کھلے میدان میں اگر میسر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کریں، سجدہ بندگی بجا لائیں، کیونکہ بندگی کی معراج اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ 2 ایام عطا کیے گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور خوشی کی نسبت کو قائم رکھنے کے لیے ان دونوں کے سیاق میں وہ چیزیں رکھی گئیں کہ جیسے عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ رکھا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت اور نعمتوں اور برکتوں اور سعادتوں سے معمور رہتا ہے، اور
مسلمان اس مہینے میں سارے سال سے بڑھ کر ذوق و شوق کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ صبح عید سے ماقبل جو رات ہے یکم شوال المکرم کی، اسے حدیث مبارک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا کہ حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ جب بندہ مزدوری پوری کر لے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو نے عرض کیا کہ اس کو اجر، مزدوری اور انعام پورا ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یکم شوال المکرم یا عید الفطر کی رات کو اپنے انعام و اکرام کی رات قرار دیا ہے، اور اس سے یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب ہلال عید طلوع ہو گیا تو ہلال عید بر اوج فلک ہویدہ شد، کلید میں کدا گم گشت بود پیدا شد، کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے، مارے باندھے ان سے بندگی کرائی جا رہی تھی، اور جیسے ہی ہلال عید طلوع ہوا وہ بندھن کھل گیا، اور پھر اسی آوارہ منش جو طرز زندگی ہے اس میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ اتنی بابرکت رات کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اگر ساری رات نہیں ہے تو نماز عشاء کے بعد کچھ وقت کم از کم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ ماہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگیں، اور اگر ہم سے ماہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو ان پر معافی مانگیں، اور پھر صبح عید کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی سے کریں۔ اور نماز عید کی اہمیت کے پیش نظر یہ حکم ہوا کہ عید کے دن نماز سے پہلے نوافل نہ پڑھیں، بلکہ نماز عید کی تیاری کریں۔ صرف یہ ہے کہ عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا پی لیں، دو چار کھجوریں یا کوئی بھی چیز دستیاب ہے، اور پھر نماز عید میں جائیں، اور وہاں جو ایک اجتماعیت ہے۔ مگر جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ عید آزاداں شکوہ ملک دیں، اور عید محکومہ ہجوم مؤمنی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت اہم بات، بلکہ بہت ساری اہم باتیں، بہت سارے اہم نکات جو آپ نے بیان فرمائے تواتر کے ساتھ۔ اب یہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، وہ عید محکومہ گروہ مومنی، اس پر بھی تفصیلی بات کروائیں گے آپ تمام حضرات سے کہ آج یہ ہماری عید آزاداں ہے یا عید محکومہ ہیں، یہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لے کے ذرا ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ عید الفطر، اس کی تاریخ، پس منظر پورا بیان فرما دیا محترم مفتی صاحب نے۔ لیلۃ الجائزہ، یہ لیلۃ الجائزہ یہ کیا ہے؟ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ انعام بخش رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی روح، اس کا فلسفہ، اس کے تقاضے وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بہت شاندار، واضح فرما بہت دی۔ شاندار۔ اصل میں بنیادی طور پہ ہم یہاں سے بات شروع کریں گے کہ جو آیا ہے فرضیت روزہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نہیں، ابھی لعلکم تتقون ابھی ہم تھوڑی پڑھ رہے ہیں، اچھا، وہاں تک شرف حاصل کیا ہم نے۔ اس کو ذہن میں ہمارے آج کے مسلمان جو ہیں انہوں نے فرضیت روزہ کو تو اپنے ذہن میں رکھا، ٹھیک، لیکن جو لعلکم تتقون جو اصل اس سے مقصود و مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا،
جی اس کو گویا ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ ایک عرصے سے جتنی بھی ہماری عمر ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ روزے تو بڑے ذوق و شوق سے رکھتے ہیں، ٹھیک، وہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ نماز بھی پڑھ لیں گے اور تراویح میں بھی ضرور شریک ہوں گے، قرآن بھی سن لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہر روزے کے بعد ان کے تقوی میں کتنا اضافہ ہوا یا کوئی تبدیلی آئی، یا کوئی تبدیلی آئی ہے، اور پورا دن انہوں نے جو گزارا تو وہ تقوی کے کتنے حصے اس میں حاصل کیے اور کیا۔ تو بیشتر کو ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم افسردہ رہتے ہیں کہ بیشتر کہ تقوی میں اضافہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ جیسا ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ کم تولنا، قیمتیں زیادہ کرنا اور پھر لڑائی جھگڑا، یعنی تقوی کی کوئی بات جو ہے کوئی جھلک ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیلۃ الجائزہ کی بات تو اس وقت کریں کہ جب ہم یہ پوری آیہ مبارکہ جو ہے اس کے اوپر ہم روزانہ عمل کرتے ہوں کہ لعلکم تتقون جو ہے وہ ہمارے اس کا بھوکا پیاسا رہنا ہمارا مقصود نہ ہو، دن کا گزارنا ہمارا مقصود نہ ہو، اور افطار کے وقت اس طرح سے ایک وقت کے بجائے 2 وقت کا 2 دن کا کھا لینا جو ہے وہ ہمارا مقصود نہ ہو، اور لڑائی جھگڑا نہ، بلکہ ہم یہ دیکھیں بیٹھ کے دسترخوان پہ جب ہم افطار کریں، مغرب کی نماز ادا کر لیں تو ہم یہ بیٹھ کے اپنا جائزہ لیں، پہلے اپنا جائزہ لیں، اردو والا جائزہ، کہ ہمارے تقوی جو ہے وہ جو ہم صبح سحری کے وقت تھا وہ اس وقت ہے، اور اس سے ہم آگے بڑھے یا نہیں بڑھے۔ اب اگر ہم 30 دن ہم اس بات کو کرتے رہے اور ہمارے روزانہ تقوی میں اضافہ ہوتا رہا ہر روزے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ آخری روزہ جو شب یکم شوال ہے جب اس پہ ختم ہوتا ہے تو اب ہم گویا تقوی کی 30 منازل کو تو کم از کم ہم طے کر چکے ہیں، سبحان اللہ، اور ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تقوی سے ہمیں بھی حظ ملا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ تقوی وہ چیز ہے کہ جتنا بڑھتے چلے جائیں جو تقوی شعار آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ابھی گنجائش جو ہے وہ یعنی ہم شعبان میں جہاں تھے شوال میں ہم اس سے اوپر نظر آنا چاہیے ہمیں تقوی کے حوالے سے۔ اب جب ہم تقوی کے حوالے سے اس درجے پر ہوں گے تو یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے اس سے جب ہمیں وہ ملے گا تو کم از کم اتنا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا جتنا ہم نے اپنے تقوی میں اضافہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، باقی وہ رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا ذو الفضل العظیم ہے، تو وہ اپنے فضل سے جتنا بھی نواز دے، لیکن ہم اپنا استحقاق جو ہے اس کو تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تقوی میں جو ترقی ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، اور یہ جنت نظیر بن سکتا ہے یہ پورا معاشرہ۔ لیکن لیلۃ الجائزہ کا انحصار میں ایک جائزہ لینے کا، اللہ تعالیٰ سے انعامات لینے کا جو ہے پہلا انحصار اس پہ ہے کہ ہم اپنے تقوی کو کس حد تک، اور جو رمضان کی برکات ہیں ان کو کس حد تک حاصل کرتے رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی۔ اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں، اسی ذیل میں ایک سوال جو آپ کی گفتگو کے نتیجے میں میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو تقوی کی بڑھوتری، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی، یہ مجھے نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں لعلکم تتقون کے مرتبے پہ پہنچا یا نہیں پہنچا، اس کا تعلق عید الفطر سے کیا ہے؟ عید الفطر سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جب ہم کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، کامیابی جب ہمیں ملتی ہے تو اس کے اوپر ہم خوشی بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیابیاں ہمیں مستقل ملتی رہیں، اور جب ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ہی نتیجہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار روزہ بھی میں نے تیرے فضل و کرم سے رکھا، افطار بھی اسی سے کرتا رہا، تقوی میں اضافہ بھی تیری احکام کے مطابق ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ ہم نے پورے 29 یا 30 دن جتنی تو نے ہمارے مقدر میں لکھے تھے وہ ہم نے پورے کر لی، تو اب جو ہمیں جوائز مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انعامات مل رہے ہیں، وہی تو ہمارے لیے عید کا موقع ہے۔ اسی لیے فطرے کا اطلاق جو ہے افضل یہ ہے کہ
روزہ کھول کے جو عید الفطر کی رات ہے، روزہ کھول کے فطرہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اور فطرہ جو ہے انسان کوشش کرے کہ علیحدہ کر دے، علیحدہ اس کو کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام ہے جو اس کو ملتا ہے، عید الفطر وہی عید الفطر ہے، گویا شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور وہ اس کو پلٹ پلٹ کے آنا، کون ایسا کہ جو کامیابیوں کو ہر سال اور بار بار سمیٹنے کی وہ نہ کرے، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ پلٹ پلٹ کے آنے کے معنی میں ہے کہ خوشیاں پلٹ پلٹ کے آتی رہیں، تو اس کا شکر جو ہم ادا کرتے ہیں پہلے صبح کی نماز میں، اور اس کے بعد پھر اجتماعی طور کے اوپر کہ سب اس میں وہ شریک ہوتے ہیں، تو وہ عید الفطر کی نماز میں ان کا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بڑی اہم گفتگو مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمائی، پھر آگے بڑھائی بات۔ مفتی صاحب نے ایک بات جو فرمائی تھی کہ چاند شوال کا نظر آیا، تو ہم ماہ رمضان میں اپنے آپ کو ایک حد میں رکھتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے، اور بقول مفتی صاحب کے کہ وہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے چاند نظر آیا ہم نے تمام حدود و قیود کو توڑ کے ہم باہر نکل گئے۔ لیلۃ الجائزہ کی بات ہوئی، انعامات کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم عید الفطر مناؤ لیکن غریبوں کو یاد رکھو، فطرہ ادا کرو۔ تو روزے دار کے لیے یہ انعام، جیسا کہ فرمایا گیا کہ ایک انعام کی شکل میں یہ عید آ رہی ہے، اس عید الفطر کو منانے کے صحیح تقاضے کیا ہیں؟ میرا سمپل سوال یہ ہے، وہ روزے دار جنہوں نے اس ماہ مبارک میں لعلکم تتقون تک پہنچے، تو صرف وہی اس عید کی جو برکتیں ہیں انہیں حاصل ہوتی ہیں، یا پورا جو عالم اسلام ہے ان تک اس عید کی برکتیں، فیوز، اللہ تعالیٰ کا فضل ان تک پہنچتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جہاں اللہ رب العزت نے رمضان کے مقدس بابرکت اور پرنور ماہ کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت مبارکہ کے آخر کے اندر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیا بات، تاکہ تم عدت، یعنی یہ جو پیچھے ایام معدودات کا تذکرہ تھا، تو یہ جو مخصوص فکس اور متعین اور مقرر دن ہے ان کی تکمیل کرو، روزے رکھو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کے نام کو بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، اور یہ کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں دو تین باتیں ہیں بڑی قابل غور۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی۔ چنانچہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب حضرات علماء اہل علم و دانش ہیں، سنت ان دنوں کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جملے بار بار پڑھنا، بازار میں جاتے اٹھتے بیٹھتے مساجد میں یہ جملے پڑھنا، یہ سنت ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ رب العزت کی تقدیس، یہ بیان کرو، اور یہ کرنا سنت ہے۔ کس بات پر؟ کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور دیکھیں ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن اپنے بعض حصے کی بعض دوسرے مقامات پہ تفسیر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے تفسیر کا حق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ چنانچہ قرآن کا اور حدیث کا کانٹیکٹ اور باہمی ربط بھی آپ دیکھیے کہ ترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ کی جماعت نازل ہوتی ہے، اور وہ فرشتوں کی جماعت زمین پر آنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو پکارتے ہیں، اور پکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر اللہ کی طرف سے قیام اللیل کا حکم آیا تھا، دن میں تم پر روزے کا حکم آیا تھا، تم نے رات کو قیام اللیل اور دن کا روزہ رکھا، اب اپنا انعام وصول کرنے کے لیے چلو، اس رب کی طرف چلو جو خیر کی ہمت اور توفیق عطا کرتا ہے۔ اسی حدیث کے آخر کے اندر پھر کیا جملہ،
جب یہ مسلمان نماز عید ادا کر کے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ملائکہ کی جماعت کہتی ہے اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ جملہ ہے, اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. تم اللہ کی تکبیر و حمد بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا کی. اب آ جائیں اسی بات پر, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور یہاں روایت میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ کی تکبیر بیان کرو کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی. خدا کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی ترین خزانہ انسان کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہدایت کا خزانہ ہے. اس پر شکر, اس پر حمد و ثنا. دوسری بات, آپ نے عالم اسلام کے حوالے سے بھی بات بیان کی, تو میں ایک بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اہل علم و دانش بیٹھے ہیں, بخاری کے اندر یہ باب موجود ہے کتاب العیدین کے ماتحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے, خالف الطریق, جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں تشریف لاتے تھے, دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے, راستہ تبدیل کر کے. حکمت کیا ہے اس میں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس کی حکمتیں بیان کی. خود علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے, اور بہت ساری حکمتیں کہ خود صحابہ کی چاہت تھی ہماری گلی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں. مثلا اس میں ایک یہ بھی حکمت تھی زمین گواہی دے اللہ تکبیر کی. یہ حکمت بھی تھی کہ صحابہ سے حال احوال کی دریافتگی ہو جائے, آگاہی ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. مگر ایک حکمت جس کو اکثر حضرات نے بیان کیا ہے وہ حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو, عزت و عظمت ظاہر ہو. اب ذرا انیق صاحب مجھے یہ بتائیے, جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی علامہ اقبال کے شعر کا حوالہ دیا تھا کہ عید آزاداں اور ایک ہے عید محکوماں. آج کا میرا آپ سے سوال یہ ہے, یہ جو 1.25 ارب 1.5 ارب کے قریب مسلمان, ان کا اشرافیہ طبقہ, ان کا حکمران طبقہ, اس وقت عالم اسلام کا نمائندہ طبقہ, وہ اور پوری مملکت کے جتنے باشندے جو عید منا رہے ہیں, ضمیر سے دل سے پوچھئے یہ عید محکومہ ہے یا عید آزاداں ہے. یہ عید ہم پر آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ نے عطا کی. اس وقت تک تقریباً 50,000 سے زیادہ معصوم غزہ میں ذبح ہو چکے ہیں. فلسطین کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے 20,000 کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں. بلکتی ہوئی مائیں بہنیں, 52,000 ماؤں بہنوں کو, حاملہ خواتین کو ابتدائی طبی سہولت میسر نہیں ہے. رمضان سے پہلے امدادی خوراک لے کر کے جانے والا کنٹینر جب وہاں پہنچا ہے تو 150 بچے ہاتھوں میں جگ, گلاس, برتن لے کر کے وہاں پہنچے ہیں راشن اور خوراک لینے کے لیے. عالمی میڈیا نے دکھایا ہے وہ منظر, ساری دنیا انٹرنیشنل میڈیا نے وہ دکھایا ہے. جب یہ بچے وہاں پہنچے ہیں تو ان پر حملہ ہوا, اس حملے کے نتیجے میں 150 بچہ شہید ہوا ہے. اور یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں یہ اپنے ہاتھوں میں کٹورے راشن کے لینے کے لیے آئے تھے. اور وہ تصویریں دکھائی گئی ہیں جو فوڈ پیکٹ جو تھے, ان فوڈ پیکٹس پر ان کا خون پڑا ہوا ہے. میں اس وقت مدینہ منورہ کے اندر تھا انیق صاحب, میں نے اس کی باقاعدہ تحقیق کروائی کہ کیا کوئی ڈرون آ گیا تھا, کیا کوئی میزائل آیا تھا کہ اس میزائل کی وجہ سے یہ بچوں پر اٹیک ہوا اور یہ شہید ہوئے. پتہ چلا یہ نہیں ہوا, فائرنگ کر کے مارا ہے ان کو, ان پہ گولیاں برسائی ہیں اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ بچے شہید ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے غزہ کی بلڈنگوں اور عمارتوں کو توڑا, اس کے بعد اسے کھنڈر بنایا. اس وقت وہ غزہ قبرستان بن چکا ہے. 50,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. یہ عید آزاداں کہلائے گی. ہم اس حالت کے اندر, اور پھر کیا ہے, اچھے کپڑے پہنے. آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں, اگر آپ کے گھر کے آنگن کے اندر بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں, آپ کے بھانجے بھتیجے آل اولاد کی لاشیں اگر پڑی ہوئی ہوں, کس طرح سے آپ عید منا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کے سینے اور ضمیر پر گزرے گا؟ پیٹرول کے کنویں ہیں ہمارے پاس, وہاں پر جنریٹر چلانے کے لیے تیل نہیں ہے, ایندھن نہیں ہے ان کے پاس. مسلمانوں کے پاس اس وقت سونے کے پہاڑ موجود ہیں.
خوراک کی زراعتی زمینوں کے ڈھیر ہیں، گندم کا دانہ ان کو میسر نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں، کیا صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ جغرافیہ کے اعتبار سے وہ کچھ ہم سے دور رہتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر ان کا درد محسوس نہ کریں؟ اس سے زیادہ بے ضمیری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ مسلمانوں کی شان و شوکت کے لیے تھا نا، آج تو مسلمان بے عزت ہیں، اس سے زیادہ پستی کیا ہے؟ اس سے زیادہ زوال کیا ہے؟ اس سے زیادہ ہماری بےزتی اور کیا ہو رہی ہوگی؟ اس وقت وہ کھنڈر بن چکا ہے دائیں بائیں. پھر جن عرب ملکوں کے اوپر سے جہاز گزر کر کے بمباریاں کرتے ہیں وہ عیسائیوں کے ملک نہیں ہیں، وہ کسی غیر مسلم ملک نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ملک ہیں. عرب ممالک ہوں، عجم ممالک ہوں، اس وقت مسلم حکمرانوں کا اشرافیہ اور حکمران طبقے کا کیا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ سے میں معافی مانگتا ہوں اس بات پر، یہ میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکا کہ آپ لوگ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عید کے دن یہ غم والی باتیں کی ہیں، میں معافی مانگتا ہوں. لیکن حقیقت بات یہ ہے، خدا کی قسم، یہ اچھے کپڑے، یہ پرفیوم، یہ خوشبو، یہ اپنے چھوٹے بچوں کی خوشیاں دیکھتے ہوئے ہمیں ہرگز کبھی یہ شایان شان اور روا و سزاوار نہیں کہ ہم خوشیاں منائیں. اس عید کے موقع پر عید غزہ اور فلسطین کے بچوں کے نام پر ہے. دل چاہتا ہے گھر کے آنگن کے کونے کے اندر ہم اپنے منہ پہ کپڑا مار کر کے، کپڑا لگا کر کے بلک بلک کر کے روتے رہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عید الفطر ایک تصور امت کو بھی بحال کرتی ہے. کلمہ گو جن کا ذکر آپ نے فرمایا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انسانیت کے خلاف کتنے بڑے بڑے مظالم مفتی ارشاد صاحب ہوئے، جس جانب بالکل ایک ایک بات، ایک ایک جملہ مفتی صاحب کا دل میں پیوست ہو رہا تھا. اللہ اکبر. لیکن جو ایک بے حسی ہے، اس بے حسی کو عید الفطر کیا پیغام دے رہی ہے اسے رفع کرنے کے لیے؟ تم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو فرما رہے تھے مفتی صاحب کے بہترین کپڑے اور بہترین پرفیوم وغیرہ، دعوتیں، کھانے، یہ سب چل رہے ہیں، لیکن یہ 50,000 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. قصور ان کا کیا ہے؟ قصور صرف ایک ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. وہ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انیف صاحب، جو بات مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے اور خاص طور پہ مفتی زبیر صاحب نے ارشاد فرمائی، اس کے اندر ہمارا آج کا سارا پیغام چلا جاتا ہے. مفتی صاحب کی بات کے ساتھ ایک بات کو اضافی طور پہ جوڑوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ اپنی طرف منسوب کیا. ہماری سے مراد مسلمان جی. اور اس سے ایک پیغام یہ گیا کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے ہوں، چاہے وہ کہیں پہ بھی رہتے ہوں، چاہے وہ کوئی زبان بھی بولتے ہوں، ان کا رشتہ کلمے سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کا تصور دیا، اور آج بھی ہمارے جتنے بھی سوشیولوجسٹ ہیں اور ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان انسانوں کو اجتماعی طور پر جوڑنے والی جو چند بڑی قوتیں ہیں ان میں ایک مؤثر ترین قوت مذہب ہوتی ہے. مذہب ابھی تک جو ثابت ہے کہ سب سے مؤثر قوت ہوتی ہے، جو کہ رنگ سے، نسل سے بڑی بالاتر قوت ہوتی ہے. اور ہمارے دین کا پیغام انما المؤمنون اخوۃ تو ہے ہی یہی. لہٰذا اس موقع پر سب سے بڑی فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں میں وہ اجتماعیت جو کہ اب دور دور ہمیں ختم ہوتی نظر آتی ہے، ایک ملک کے اندر قتل و غارت گری کا یہ سما ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ خوشیوں کے اوپر کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ کریں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ فکر اپنے اندر بیدار کرنی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے، اور اس کے لیے جس طریقے سے بھی ہم آواز بلند کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ امت کے تصور کے بالکل برخلاف ہے کہ امت کا ایک طبقہ اس طرح سے ہو اور دوسری طرف لوگ آرام سے بیٹھے رہیں، سکون سے اپنی خوشیاں منائیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر دنیا کے لوگ ایسے جھپٹیں گے جیسے ایک بڑے تھال پہ کھانے والے جھپٹتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہوگی کہ ہم بہت کم ہوں گے، اب ہماری تعداد کم ہوگی، کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاگ جیسی ہوگی. یعنی کہ سمندر کا جھاگ دور دور تک میلوں تک نظر آ رہا ہوتا ہے، جھاگ ہے، لیکن اگر ایک بچہ بھی پانی میں ہاتھ مارتا ہے تو جھاگ چھٹ جاتا ہے اور پانی نظر آ جاتا ہے. تو اس طرح سے تمہاری کثرت تو بہت ہوگی. تو صحابہ کرام نے طویل حدیث سے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی
اور موت سے تمہارے اندر ایک کراہیت پیدا ہو جائے گی. یعنی موت سے کراہیت تو ایک طبی بات ہے, جی ہاں لیکن موت سے کراہیت ایسی پیدا ہو جانا کہ مرنا اور اللہ کے آگے حاضر ہونے کا تصور بڑا دور چلا جائے, یہ مراد ہے یہاں کیفیت. جی ہاں. کہ ہمیں یہ احساس شاید ختم ہو جائے گا ہمارے اندر کہ ہمیں مرنا بھی ہے. اور کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا اور ہوتا ہے آج کل, ہے نا کہ ہم میں کیا وہن پیدا نہیں ہو گیا, وہن پیدا ہو گیا ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ موت کی ایسی ہمارے اندر کراہیت پیدا ہو جائے گی کہ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور امت کے ایسے طبقات کے بارے میں سنیں کہ جب وہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اور آج بھی ہم نے اپنے ایسے بزرگ دیکھے ہیں کہ جب کبھی ان سے بات کرتے تھے, بیٹھتے ہیں, آج بھی حیات ہیں ایسے حضرات, تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان تیاری کرو بس اب تو ہمیں جانا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ کیفیت ختم ہوتی نظر آتی ہے. لوگ جس طریقے سے بدعنوانی کرتے ہیں, جس طریقے سے ظلم کرتے ہیں, جس طریقے سے بے حسی کرتے ہیں, تو ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ شاید محب دنیا تو آتی تھی نظر, لیکن کراہیت الموت اس قدر پیدا ہو گئی کہ شاید مرنے کے بعد اٹھ کر حساب دینا یا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا یہ سب پیچھے چلا گیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ عید الفطر اس تصور کو کیسے پیدا کر اصل عید الفطر کا تصور جیسے میں نے عرض کیا اور ہمارے مفتی صاحبان حضرات نے بھی بات فرمائی, اس کے اندر اجتماعیت ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ عید الفطر مسجد کے بجائے عیدگاہ میں پڑھی جائے گی. سبحان اللہ. وجہ اس کی کیا اجتماعیت, شان و شوکت کا اظہار, مل کر کھڑا ہونا. حتیٰ کہ یہ سوالات بھی فقہاء کرام نے مرتب کیے کہ جب عید کے اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے کہ جس کے اندر ہزارہا لوگ ہوں گے, تو بعض مسائل میں انہوں نے تخفیف فرما دی. حتیٰ کہ بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ اگر امام سے نماز میں خطا ہو جائے تو سجدہ سہو ترک کر دے, اس وجہ سے کہ بہت بڑے اجتماع میں سجدہ سہو کرنے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دشواری سمجھنے میں لوگوں کو الجھن پیدا ہو. تو اس ساری چیزوں کو اس لیے گوارا کیا گیا کہ ایک مسلمان جمع ہو, اجتماعیت کی شکل پیدا ہو, اس عید میں بھی اور اس کے بعد والی عید میں بھی. تو یہ جو تمام مظاہر ہیں اجتماعیت کی امت کے, اب یہ صورتاً تو باقی رہ گئے ہیں, اور یہ بھی بہت غنیمت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو برقرار رکھے. لیکن اس کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک رسم پوری کر لیں, یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے کے بعد باہر نکلیں اور جا کر خوشبو لگائیں اور اچھے کپڑے پہنیں. یہ بھی ہے ایک, یہ تو ظاہری رسم ہے, لیکن ساتھ وہ چیز پیدا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جیسے مفتی صاحب نے اس طرف ارشاد فرمایا کہ ایک ہے عبادت کو کسی سیزن کے اعتبار سے کرنا, تو ہمارے دین میں تصور عبادت کا سیزن کے اعتبار سے نہیں ہے کہ چلو جی ابھی ایک سیزن آیا ہے تو چلے اس کے اندر گناہ چھوڑ دو اور عبادت پہ متوجہ ہو جائیں, جب یہ سیزن گزر جائے گا تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے. بلکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ خاص مخصوص ایام دیے ہیں, لیکن اصل تلقین فرمائی ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اگر ہمارے پاس ایسے دن آتے ہیں, وہ چاہے حج کے دن آتے ہوں, چاہے رمضان کے آتے ہوں, چاہے راتیں ہوں, یا اور بھی جو دن سال میں چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو دن آتے ہیں مقدس, تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی پیدا ہو گئی ہے, کچھ ہمارے دلوں میں زنگ آ گیا ہے, کچھ چیزیں کمزور ہو گئی ہیں, تو ان کو دوبارہ مضبوط بنا لیا جائے, ان کے اندر دوبارہ تاثیر پیدا کی جائے. یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ہم وہیں کھڑے رہیں, عارضی طور پر تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیں, پھر وہی کارروائی شروع کر دیں جو پہلے کرتے تھے. چنانچہ ہمارے علماء کرام نے ایک بہت مشہور و معروف جو بات لکھی ہے کہ اگر ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس نے جو عبادات کی ہیں اس کے اندر اللہ کے یہاں قبولیت ہے یا نہیں ہے, تو اس کی چند علامات میں سے ایک علامت یہ لکھی ہے کہ وہ یہ دیکھے اس کے اندر تعلق مع اللہ اور تقویٰ کتنا پیدا ہوا. اگر کچھ پیدا ہوا ہے, کچھ خوف خدا پیدا ہوا, کچھ خشیت پیدا ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں کسی درجے میں قبول ہوا ہے. اور اگر پہلے جیسے ہی رہا, وہ سب کچھ گزر گیا اور اس کے بعد آ کر پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے, تو پھر اس کو اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ شاید میرا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے, مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے, کیا غلطی ہو رہی ہے کہ میں پورا مہینہ. آپ حضرات نے فرمایا نا, یہ ہم 24 کا رمضان یہ گزرا, 23 کا رمضان بھی ہم نے گزارا, روزے رکھے, تو 23 کا رمضان گزارنے کے بعد کوئی تبدیلی میرے اندر آئی تھی. 22 کا رمضان ہم نے گزارا, روزے رکھے, وہ رمضان گزر گیا, کوئی تبدیلی آئی. اس طرح اللہ حاضر قیاس ہم بڑھتے چلے جائیں تو کوئی تبدیلی یہ پیدا کر رہا ہے. یہ لعلکم تتقون کی جب بات آپ نے فرمائی, اللہ اکبر, روزہ تو خود کو فتح کر لینے کا نام ہے نا, روزہ تو اللہ کے سامنے مسخر ہو جانے کا نام ہے تاکہ دنیا کو تسخیر کیا جائے. مفتی صاحب چند باتیں اب تھوڑی سی تاکہ آپ ایجوکیٹ کریں ہمیں. یہ جو صدقہ فطر ہے یہ جو دیتے ہیں, ہم عام طور پر یہ گیہوں دے دیتے ہیں, اس کا طریقہ بتا دیجئے, اور کیا صرف گیہوں ہی معیار بنے گا یا کشمش, پنیر, خرما, ارشاد فرمائی.
حدیث پاک میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام و طعمة للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، جس کو ہم صدقہ فطر سے تعبیر کرتے ہیں، یہ واجب قرار دیا ہے، مقرر فرمایا ہے، اور اس کی حکمتیں دو ہیں کہ عبادت صیام میں اس کی حقوق کی ادائیگی میں اگر ہم سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں جی ہاں یا کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کی کمپنسیشن یا اس کی تلافی اور اس کی پاکیزگی کا سبب بنے، اور اسی وقت یہ مساکین کے لیے روزی کا، خوراک کا سبب بھی بنے۔ حدیث پاک میں جو نصاب صدقہ فطر کا بیان کیا گیا ہے وہ 2 کلو گندم یا 4 کلو جو یا 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش یا 4 کلو پنیر، یہ مختلف نصاب ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے وہی 2 کلو گندم کا پکڑ لیا ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، تو جس زمانے میں یہ نصاب مقرر ہوا تھا اس وقت جو حالات تھے، اس وقت 1-2 کلو آٹا مل جانا بھی یہ بہت بڑی لوگوں کے لیے سہولت کی بات تھی، لیکن آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب شریعت نے صدقہ فطر میں تنوع رکھا ہے، ورائٹی رکھی ہے، تو جو کم وسائل والے ہیں وہ گندم کا دے دیں، جو بہتر مالی وسائل والے ہیں وہ جو کا دے دیں، جو ان سے بہتر والے ہیں وہ کھجور کے حساب سے دے دیں، جو ان سے بہتر والے ہیں وہ کشمش یا پنیر کے حساب سے دے سبحان دیں، اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت مال عطا کی ہے اس کا بھی تشکر ہو جائے، اور جس سے بالواسطہ ضرورت مندوں کی کفالت کی حکمت بیان کی گئی ہے وہ بھی کفالت ہو سکے۔ اب آج کل اگر ہم یہ کہیں کہ 2 کلو گندم کے حساب سے اگر وہ 140 یا 150 ہے تو 300 روپے بنیں گے، تو شریعت کا مقصد یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانے کا انتظام ہو، تو دینے والے، اس میں لینے والے کی استعداد نہیں بلکہ دینے والا اپنی مالی استطاعت کے مطابق اپنے لیے انتخاب کرے، تاکہ وہ یہ جو ایام ہیں یہ فقراء کے بھی اچھے گزر جائیں، ان کے بچوں کے بھی اچھے گزر جائیں۔ تو بنیادی جو مقصد ہے کفالت ضرورت مندوں کی، تو اس حکمت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جہاں شریعت نے کم از کم نصاب بتایا ہے کسی چیز کا، اس کے معنی یہ نہیں کہ اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں دنیاوی معاملات میں تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں بڑے تضادات ہیں۔ مثلا نکاح کی تقریبات میں ہم جاتے ہیں تو جو مہر ہے، جو اصل نکاح کا کے بدل میں واجب ہے، اس پر تو آپس میں بحث کریں گے، لیکن شادی کے عنوان سے جو مختلف تقریبات ہوتی ہیں تو پہلے تو لاکھوں تھا، اب تو ملینز میں خرچ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، بہت بہترین نقطہ تعلیم فرمایا کہ جو کم سے کم جو معیار ہے وہ نہیں دیا جائے۔ ضروری نہیں کہ گیہوں کا ناپ برقرار رکھا جائے۔ کشمش اور پنیر، الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو جیسے حضرت ہمارا لباس ہے، جی ہاں،
تو یہ لباس 1000 کا بھی ہو سکتا ہے، 2000 کا بھی ہو سکتا ہے، 10,000 کا بھی، لوگوں کا 50,000 کا بھی ہے۔ ٹھیک تو سطر تو ہر ایک سے ہوتا ہے، ٹھیک لیکن وہ اپنی شان دکھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کرتے ہیں، تو یہاں ثواب کمانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر اچھا دینا چاہیے۔ مفتی زبیر صاحب کچھ سوالات جو آتے ہیں ہمارے پاس میں عرض کروں گا، میں بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ مفتی زبیر صاحب نے بات کی کہ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا المیہ ہے فلسطین کا، جی اور فلسطین کے ارد گرد مسلم ممالک ہیں، اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر کوئی آفت آئی، افتاد آئی، جنگ آئی، تو لوگ پناہ کے لیے مائیگریٹ کر دیتے ہیں دوسرے ملک میں، جیسے ہمارے یہاں افغانستان سے آئے جنگ کے موقع پر، لیکن ان مظلوموں کے لیے مسلم ممالک نے اپنی سرحدیں بھی نہیں کھولیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ سرحدیں نہیں کھولیں، بلکہ دوسری جانب سے جو امدادی مال کے کنٹینر یا ٹرک جاتے تھے ان پر بھی بڑی ریسٹرکشنز اور بڑی پابندیاں عائد کی گئیں۔ یعنی ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں بھی بڑی پابندیاں ہیں مدد کی ترسیل پر، اور یہ انتہائی دکھ اور اذیت کی بات ہے۔ لیکن اگر امت کی سطح پر انسانی امت کی سطح پر اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا جائے تو اس کا حل بہت پہلے نکل سکتا تھا۔ یہ اب اس پر گفتگو مزید کیا کی جائے، بس دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ فجر کی نماز کے کتنی دیر بعد ہم نماز عید الفطر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اوقات کے اعتبار سے تو جو سادہ لفظوں میں اشراق کا جو وقت ہے تو اس کے بعد سے ہم ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اتنی زیادہ جلدی بھی نہ ہو کہ جس جلدی کے نتیجے میں لوگ اپنی نماز کی جو تیاری ہے وہ بھی نہ کر پائیں۔ اور البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سنتیں ہیں اس موقع کی تو وہ تلقین کرنی چاہیے، وہ سنتیں ضرور اپنانی چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں عیدین کے موقع پر ایک سنت یہ تھی کہ جب قربانی کی عید ہو تو پہلی غذا جو جائے تو وہ قربانی کے جانور کا گوشت جانا چاہیے، لیکن جب عید الفطر کے موقع پر جائیں تو کوئی میٹھی چیز تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو بات ابھی آپ نے صدقہ فطر کی بتائی، اس کے اندر کی ایک روح یہ ہے، فلسفہ یہ ہے کہ دراصل عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کو سوشل ورکر امتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک داعی امتی پلس ایک سوشل ورکر امتی۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ کے اندر جو تکبیر ہم پڑھ رہے ہوں گے وہ ہم داعی بن جائیں گے، وہ ہم مبلغ بن جائیں گے، وہ ہم اسلام و شریعت اور قرآن کے ترجمان بن جائیں گے، ایمبیسیڈر بن جائیں گے، سفیر بن جائیں گے۔ اور یہ جو صدقہ فطر ہے جب ہم یہ دیں گے تو اس کے ذریعے سے ہم ہمدردی، سماجی، فلاحی، رفاہی خدمت کرنے والا ایک سوشل ورکر مسلمان بن جائیں گے۔ اس کا اجتماعی حسین امتزاج ایک امتی کو عید کے دن ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں، لاسٹ منٹ، ہم نے پوری گفتگو میں اب تک ذکر نہیں کر سکے ہم اپنی خواتین کا۔ ہماری جو مسلمان خواتین ہیں جو عید الفطر منا رہی ہیں، انہیں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیے، عام طور پہ جو دین کے احکامات ہیں اس میں قرآن کریم میں جیسے ہم نظر ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب خواتین اور مردوں کے لیے دونوں کی طرف مخاطبت ہوتی ہے۔ عید کے موقع پہ جو شکر کا ماحول ہے، اور عید کے موقع پر جو ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر عید کے لیے نکلنے کا حکم ہے، تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جا کر عیدگاہ میں نمازیں ادا کریں، اور عورتوں کے لیے پر عید کی نماز نہیں ہے، وہ گھر میں رہیں گی۔ لیکن جیسے باقی چیزوں کے اندر مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ تیاری کرتے ہیں یا لباس نیا پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، وہی چیزیں ان کے لیے بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صدقہ فطر ہے وہ مرد ادا کرتے ہیں تو عورتوں پر بھی ہے، لیکن وہ صدقہ فطر جا کے مرد ہی ادا کریں گے۔ تیسری ایک اہم بات میں اس میں عرض کروں گا کہ ان مواقع پر ملازمین کا
خواتین کا چونکہ ملازمین کے ساتھ زیادہ رہتا ہے گھر میں کام کرنے والی، تھوڑا اس میں نرمی اور لین دین کا معاملہ اس میں بڑھانا چاہیے. بس اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ سختی کر دیتی ہیں، کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے، تو ذرا فراخی رکھیں اس میں اور ان کو بھی خوش رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدقہ ہی دیں ان کو صدقہ اور اس طرح خوشیوں میں شریک کریں، اس طرح کا لحاظ رکھیں. مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، مفتی زبیر صاحب بڑا ممنون، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بہت شکر گزار آپ کا، مفتی ارشاد صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت سیکھا آپ سے. خواتین و حضرات، بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم پر بھی گفتگو ہوئی اور تصور امت بھی زیر بحث آیا اور بہت ساری باتیں، بلکہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو اقبال کا وہ جو شعر پڑھا کہ عید آزاداں شکو ہے ملک و دین، عید محکوماں ہجوم مومنی. تو ہم ہجوم ہیں، گروہ ہیں، یا ہم ایک عید کے دن ایک شکوہ کا اظہار کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ان دونوں عیدوں کے دنوں میں؟ خواتین و حضرات، بہت اہم گفتگو، بہت ہی ایک سنجیدہ گفتگو ہمارے چاروں معزز علماء نے عطا فرمائی. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری تعلیم کرتے ہیں. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.